علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے آج ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، بالخصوص بچوں کے لیے اور بالعموم سبھی کے لیے۔ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے اور آج رمضان المبارک کی 17ویں رات شروع ہو چکی ہے۔ بالعموم میرا سب کے لیے ایک سوال ہے، آپ کی قرآن پاک کتنی ہو گئی؟ آپ کے پارے کتنے ہو گئے؟ قرآن پاک کی تلاوت کتنی آپ کر چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں بھی آپ تلاوت قرآن کرنے سے محروم ہیں؟ حالانکہ قرآن تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو چھونا، جس کو دیکھنا، جس کو پڑھنا سب عبادت شمار ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کو آپ چھو لیجئے عبادت، اس پہ آپ ہاتھ پھیریے عبادت، اس کو دیکھیے عبادت، اس کو پڑھیے عبادت، اس کو سنیے عبادت۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے رمضان المبارک میں بھی ہم تلاوت قرآن سے محروم ہیں۔ بچوں کے لیے بالخصوص پیغام یہ ہے، آپ شیڈول بنائیے قرآن پاک پڑھنے کا۔ جذبات میں آ کر ایک ہی دن میں قرآن ختم ہونے کا نہ سوچیے کہ میں نے بس ایک ہی دن میں قرآن ختم کرنا ہے اور آپ 10 سے 15 پارے پڑھ ڈالیں اور اگلے دن پھر آپ قرآن پڑھنے سے اکتا جائیں۔ شیڈول بنائیے اس طرح کہ جتنے ایام باقی ہیں اتنے ایام میں ہم ایک قرآن پاک ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک اور بات، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہماری امی جان ہوتی ہیں یا ہماری باجیاں بہنیں ہوتی ہیں، ان کی مصروفیات ان دنوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ امی نے سحری بھی بنانی ہے اور پھر چونکہ چھوٹے بچے تو روزے نہیں رکھتے ہیں، پھر ان کا ناشتہ بھی بنانا ہے۔ اب رات کو انہوں نے افطاری بھی بنانی ہے، پھر تراویحاں بھی تو پڑھنی ہے نا۔ تراویح پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ سحری کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے رمضان المبارک میں محنت بڑھ جاتی ہے۔ اب جب وہ دوپہر میں سو رہے ہوں، دوپہر میں آرام کر رہے ہوں، بڑوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، تو بچوں تنگ نہیں کرنا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو جگانا ہے، نہ شور کرنا ہے۔ جی میں تو نہیں جگاتا، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہیں آپ کے شور سے والدین خود تو نہیں جاگ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کنٹرول کیجیے اپنے شور پر، چونکہ رمضان المبارک میں ہماری جو امی جان ہوتی ہیں یا آپیاں ہوتی ہیں، ان کی محنت بڑھ جاتی ہے، لہٰذا ہم انہیں خوش کر سکتے ہیں۔ شور نہ کریں، انہیں تنگ نہ کریں، ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ بڑوں کے لیے آخری پیغام یہ کہ چونکہ رمضان المبارک میں جس طرح مسلمان عبادت کثرت سے کرتا ہے، قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بہت زیادہ کرتا ہے، اسی طرح ایثار کا جذبہ مسلمان کے اندر کوٹ کوٹ کر آ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو اگر آپ اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہے، اسے افطاری بھجواتے ہیں یا سحری بھجواتے ہیں، ہو سکے تو بچوں کے ہاتھ بھجوائیے، چونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے خاموش مبلغ ہیں۔ آپ بولیں گے نہیں، آپ انہیں کہیں گے نہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کے بچے کے لیے سب سے بہترین میسج ہوتا ہے کہ میرے والد کیا کر رہے ہیں۔ لہذا بچوں کے ہاتھ آپ افطاری یا سحری جہاں بھی بھجواتے ہیں بھجوائیے، لیکن یاد رکھیے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیجیے یہ ثواب کی نیت سے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ثواب کی نیت سے نہ سمجھیں اور پھر جب یہ بڑے ہوں تو یہ بس اسے ایک روٹین سمجھیں۔ اگر آپ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں گے کہ یہ ثواب کی نیت سے ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے دل میں بھی ایک مقام رہے گا کہ ہم نے بھی غریب کو، حاجت مند کو ثواب کی نیت سے سحری پہنچانی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، السلام علیکم۔